من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج آپ تخلیق انسان کے موضوع کو قرآن کے حوالے سے سمجھنے کے لیے مسجد میں آپ تشریف رکھتے ہیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے۔ یہ اللہ کی گزشتہ کتابوں کا آخری ایڈیشن ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے طور پر بھیجی گئی ہے۔ اور بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، لیکن وہ کتابیں اپنی اصل شکل میں اور اپنی اصل زبان میں موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہوتی تو وہ بھی اپنی شکل میں موجود ہوتی، اپنی اصل زبان میں موجود ہوتی۔ قرآن اپنی اصل شکل میں، اپنی اصل زبان میں اور بغیر کسی کمی بیشی کے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا دیا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ میں سارے انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا دیا ہوں۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر بنا کے بھیجا دیا۔ یہ تمہیدی بات۔ تو جو لوگ ضد سے اور حسد سے اور ذہنی بیماریوں سے پاک ہیں، وہ تو قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے، اور جو لوگ ضد اور حسد میں مبتلا ہوں اور بیمار ذہنیت کے مالک ہوں تو ظاہر ہے وہ تو قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، اور قرآن کی طرف نہیں آئیں گے تو سیدھا راستہ بھی نہیں پائیں گے۔ دوسری بات، آج آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی احسان ہے کہ آپ ہی کے جوانوں میں اور آپ ہی کے طالب علم بھائیوں میں ایسے بھائی موجود ہیں جو آپ کو درست اور اہم اور ضروری معلومات بہم پہنچانے اور آپ تک پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کی خیر خواہی ہے، اور مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے خیر خواہ ہے، اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ جو چیز اپنے آپ کو پسند آتی ہو وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کیا جائے۔ اور تیسری بات، اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، تخلیق آدم اور معرکہ خیر و شر۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں
کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمایا، وہ کسی ایوولوشن کے نتیجے میں انسان نہیں بنے تھے، وہ کسی ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ جب پیدا ہوئے تو پہلے ہی لمحے میں وہ اسی طرح انسان تھے جس طرح آخر تک تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان ایوولوشن اور ارتقاء کے نتیجے میں انسان بنا تھا، وہ بالکل سفید جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے پاس اس بات کی سوائے وہم، اٹکل، گمان اور ظن و تخمین کے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ رب العالمین نے ایک تو آدم علیہ السلام کو آدم کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ دو ناموں سے پکارا۔ پہلا لفظ ان کے لیے خلیفہ ادا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسرا لفظ اس کے لیے بشر بھی استعمال فرمایا دوسری صورتوں میں، انی خالق بشرا من طین۔ اس کا نام انسان بعد میں پڑ گیا اور آدم بھی بعد میں پڑ گیا۔ پہلا عنوان اور پہلی تعبیر وہ خلیفہ کے لفظ سے تھی، اور خلافت یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا منصب اور بہت بڑا مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات میں صرف اور صرف انسان ہی کے لیے اس کو منتخب فرمایا۔ اور اسی موضوع پر آپ کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کبھی اس موضوع پر بات بھی ہوگی کہ خلافت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ سادہ سی بات آپ اتنی سمجھ لیں کہ خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی با اختیار مخلوق جس کے پاس فریڈم آف چوائس، جو کچھ کر سکنے اور نہ کر سکنے کا اختیار رکھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اختیار کر سکتے ہوں اور اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو چھوڑ بھی سکتے، ان کے پاس اپنی ایک آزادی ہو، اور اختیار اور پسند و ناپسند میں وہ آزاد ہوں، اور ان کو کچھ ذمہ داریاں سونپی جائے، ان کو کچھ کام حوالہ کیے جائیں، اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ ان کو واپس ریکال کیا جائے، واپس ان کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں جو ذمہ داری حوالہ کی گئی تھی اس ذمہ داری کے حوالے سے مجھے اپنی رپورٹ سناؤ، بتاؤ کہاں تک تم اس ذمہ داری کو پورا کر سکے اور کہاں تک اس میں تم نے غلطیاں کی اور کہاں تک تم بغاوت پر آمادہ ہوئے۔ تو یہ ایک ذمہ داری اگر وہ اس خلافت کے منصب کو درست طریقے سے ادا کرتا ہے تو اس کو بہت بڑا انعام ملے، اور وہ جنت ہے جو ابدی راحت اور خوشحالی اور ابدی سکون اور ایک ایسی نعمت ان کی، ایک ایسی نہ ختم ہونے والی، ایک ایسی نعمت جس کی کوئی انتہا نہ ہو، جو انسان کے تصور سے بہت آگے ہے۔ اور اگر تم اس امانت کے درست استعمال میں ناکام ہوئے اور بغاوت پر آمادہ ہوئے، خلیفہ کی بجائے تم خود مختار بننے کی تم نے کوشش کی، یا دوسرے خود مختار اور خود مختاری کا دعویٰ کرنے والوں کا تم نے اتباع کیا اور تم نے ان کی بات مانی، تو پھر تمہارے اوپر بغاوت کا مقدمہ چلے گا، اور بغاوت کے نتیجے میں تجھے وہ کڑی سزا دی جائے گی کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کے سامنے پیش کی تھی۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ایسی بات ہم نے آسمانوں سے کہہ دی کہ مرضی تمہاری مانتے ہو یا طوعاً وَكَرْهًا
نتیجے میں اس انعام کے اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہو؟ تو آسمانوں نے، زمینوں نے اور حتیٰ کہ پہاڑوں نے، ان سب نے کہا کہ اے اللہ ہم اختیار نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑا خطرہ ہے اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم آپ کی مرضی چاہتے ہیں اور آپ کا حکم ماننا چاہتے ہیں، بس بغیر کسی اختیار ہم بندگی کریں گے، ہمیں یہ آزادی نہ عطا فرما، ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے جس کے نتیجے میں شاید اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم جہنم میں چلے جائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے سامنے یہ بات رکھی اور انسان نے کہا کہ ہاں ہم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اسی طرح تو ایک اور بات بھی تھی، وہ بھی آپ کو یاد نہیں ہے اور نہ مجھے یاد ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کے جتنے بھی افراد قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ سارے انسانوں کو عقل، ہوش، سمجھ، بوجھ اور آزادی دے کر اللہ رب العالمین نے سامنے کھڑا کیا، جتنے بھی انسان، ان میں انبیاء بھی تھے، صلحاء بھی تھے، اور ان میں سب سے بڑے کٹر کافر اور فرعون اور نمرود اور قارون بھی تھے، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے ہوش و حواس دے دی اور اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن پھر یہ کہو اور بعد میں پیدا ہونے کے وقت یہ کہو کہ ہم تو پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ اب یہ بات ہم بھول گئے ہیں، اسی وجہ سے تو قرآن کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، ھذا ذکر، یہ قرآن یاد دہانی والی کتاب ہے۔ انما انت مذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد دلانے والی شخصیت ہے۔ ہم بھول گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو بس یاد کرو اپنے طور پر، قرآن نے ہمیں یاد دلایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد دلایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے مذکر کہتے ہیں کہ وہ یاد دلانے والے ہیں، قرآن کو اسی لیے ذکر کہتے ہیں۔ اب ان کے یاد دلانے سے پھر بھی ہمیں یاد نہ آئے تو ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، ہمیں اعتماد کرنا چاہیے کہ واقعی جو کہتے ہیں وہ کہنے والے تو سچے ہیں۔ مجھے اگر 30 سال 40 سال پہلے اگر کوئی شخص مجھے یہ کہہ دے کہ جب تو اسکول میں پڑھتا تھا تو تم نے فلاں سوال کا یہ جواب دیا تھا اور وہ جواب بہت نامناسب جواب ہو یا مناسب جواب ہو، چلو میں نے کوئی انعام لیا تھا یا میں نے بہت بڑی غلطی ایک کی تھی، لیکن اب میں بھول رہا ہوں اور میرے اساتذہ ہوں اور وہ مجھے یاد دلائیں کہ دیکھو جب اسکول میں 3ری 4تھی 5ویں جماعت میں پڑھتے تھے تو تم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا اور پھر اس سوال کا تم نے یہ جواب دیا تھا اور مجھے بالکل یاد نہ آیا، تو میں یہ دیکھوں گا کہ جو مجھے یاد دلا رہا ہے یہ شخص یہ صادق اور امین ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ شخص قابل اعتماد ہے تو پھر مجھے ماننا پڑے گا کہ ہاں میں بھول رہا ہوں آپ نہیں بھولیں۔ اگر وہ قابل اعتماد نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ ہاں تو میرا رب ہے، تو ہمیں ماننا پڑے گا چاہے ہم بھول رہے ہیں۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم نے جواب ہاں میں دیا تھا تو ہمیں پھر ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کئی باتیں لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے آپ پر اعتماد ہے، اسی اعتماد کو ایمان کہتے ہیں اور اسی اعتماد کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام دیتے ہیں۔ اگر یاد دلانے کے باوجود ہمیں یاد آ جائے اور پھر ہمیں بتایا جائے اس پہ انعام نہیں ملے گا، اس پہ کیا انعام ملے گا؟ انعام تو اس اعتماد کا ملتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہمارا اعتماد ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی بھرپور اعتماد کو، بہت زیادہ اعتماد ہے، ہم بھول رہے ہیں، ہمیں نہیں یاد لیکن پھر بھی اللہ سچ فرما رہا ہے، ہم بھول رہے ہیں ہمیں نہیں یاد پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں۔ تو اسی اعتماد کی بنیاد پر، اسی خالص ایمان کی بنیاد، آپ کو پتہ ہے جنت اعمال کے نتیجے میں نہیں ملے
جنت ایمان کے نتیجے میں ملے. اعمال اس کے لیے شرط ہیں، اعمال کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جہنم جن لوگوں پر حرام فرماتے ہیں ان کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکالو جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہو، ذرہ برابر ایمان. ایمان جس کے اندر ہو وہ مستقلا طور پر کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے. کسی وقت کے لیے تو شاید مومن بھی چلے جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، لیکن یہ ہے کہ مومن پر ابداً جنت حرام ہے. ابداً کا مطلب مستقل طور پر وہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے. یہ اس اعتماد کی بات ہے. اور وہ آخری جنتی جو جہنم سے نکالا جائے گا اس کا بھی عجیب قصہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل میں ایک دفعہ بات ڈالے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا اللہ مجھے اس جہنم سے نکال، تو پھر اللہ تعالیٰ دروازے تک اس کو لے آئے گا. تو پھر یہ کہے کہ مجھے دروازے سے تھوڑا سا ہٹایا جائے، اس لیے کہ دروازے سے جو زبردست قسم کی بدبو آتی ہے اور جو تیز قسم کی گرم ہوا آتی ہے اس میں تو میرے پہلو جلا دی. تو اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا بندے پھر اور کوئی چیز تو نہیں مانگو گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس دروازے سے مجھے ہٹایا جائے. تو دروازے سے اس کو ہٹائے گا تو پھر دور اسے ایک درخت دکھائی دے گا، ایک ہرا بھرا درخت، اس کی چھاؤں اس کا سایہ دکھایا جائے. تو یہ کچھ دیر بعد کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت تک لے چلو. اللہ تعالیٰ اسے کہا بندے تو بڑا غدار ہے، تو بڑا دھوکہ باز ہے، تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا. اور پھر یہ قسمیں کھائے گا اے اللہ بس مجھے اس درخت کے پاس لے چلو، میں مزید کچھ بھی نہیں مانگوں. تو درخت کے پاس اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلے جاؤ. جب درخت کے پاس جائے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا. اب دور سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا. تو دروازہ ہوگا جنت کا. تو پھر اس کے دل میں پھر خواہش پیدا ہوگی، پھر کہے اللہ مجھے اس دروازے کے پاس لے چلو. میں اندر جانے کی تمنا نہیں کروں گا، اندر جانا نہیں چاہوں گا، بس میں دروازے تک مجھے لے چلو. تو اللہ تعالیٰ پھر اسے فرمائے او بندے تو کتنا غدار ہے، تو کتنا دغاباز ہے، کتنے وعدے تم نے توڑے ہیں. پھر بھی مزید قسمیں کھائے گا، پھر وعدہ نہیں توڑوں گا، پھر مزید کچھ نہیں مانگوں گا، دروازے تک لے چلو. دروازے تک لے چلیں گے تو دروازے میں ٹھہرتا رہے گا. اندر سے آوازیں آئیں گی، اندر سے خوشبوئیں آئیں گی، اندر سے فرشتوں کی آوازیں آئیں گی. کچھ دیر کے لیے تو یہ صبر کر لیں، پھر اس کے دیر میں آئے گا اے اللہ بس مجھے اندر لے چلو، میں بس نوکری کر لوں گا، میں زیادہ بڑا مرتبہ نہیں چاہوں گا، میں بس وہاں پر کچھ مزید بس صرف دروازے سے مجھے اندر کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر اسے کہیں گے، پھر کہتے چلو اندر چلو، جاؤ اندر جنت. پھر یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا بندے کیا چاہتے ہو، جنت میں کیا چاہتے ہو؟ تو یہ اپنے دور کے جس دور میں یہ رہتا تھا اس دور کے کسی بڑے شخص کا یا کسی بڑے ملک کا نام لے گا تو اتنی زمین میرے لیے ہو یا اتنا گھر میرے پاس ہو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بھی لو اور اس سے 10 گنا اور بھی لو، اس سے 10 گنا اور. تو یہ سمجھے گا کہ پورے جنتیوں میں سب سے بلند اور سب سے بڑے مرتبے والا میں ہوں. یہ سمجھے گا کہ مجھے جنت میں جو کچھ ملا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں ملا، حالانکہ اس کو سب سے کم چیزیں ملی ہوئی. یہ ایمان. اور مجھے ایک حدیث اور نظر آئی اور میں حیران ہوں. میرے ذہن میں ایک بات تھی، احساسات ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے اپنے فرسٹ ایئر کے بچوں کو میں نے کہا اللہ کے بارے میں اپنے احساسات قلم بند کر لکھو ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور بتاؤ تمہارا رب اور تمہارے رب کا تعلق اور تمہارا رب تمہارے اوپر کیا کیا مہربانیاں کر چکا ہے اور تم کیسے سمجھتے ہو، کیا احساسات ہیں تمہارے. میں نے کہا لکھو. کچھ بچوں نے لکھا بھی، آپ بھی لکھیں. آپ بھی ایک الگ جگہ اپنی ایک ڈائری لے کے اپنے رب کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہے، میرا رب میرے ساتھ کیسا ہے، میرے رب نے کس موقع پر میری بات سن. میرے ذہن میں ایک بات تھی اور یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں لے جانے کی مجھے اجازت دی اور مجھے بخشا دیا تو میں جنت میں کیا مانگوں گا. تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جنت میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا کہ ابتدائی انسان سے لے کر آخری انسان تک جتنی خوشیاں انسانوں کو ملی ہے دنیا میں وہ سب مجھے دی جائے. پچھلے دنوں میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث میں بالکل یہی بات آئی. میں تو حیران ہوں
کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں کی باتیں پکڑ لی کہ انسان کے دل میں کیا تھا؟ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا شخص رہنما نہ ہو تو پھر کون رہنما ہو کہ جو انسان کے نفسیات کو سمجھتا ہو اور پھر اس نے بیان بھی کیا ہو. کیسے پھر یہی بات حدیث میں نے پڑھی کہ ایک شخص کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلائے گا جنتیوں میں سے اور اپنا دیدار کرائے گا اسے اور پھر اسے پوچھے گا بندے کیا چاہتے ہیں, کیا مانگتے ہیں, مجھ سے مانگو. تو بندہ کہے گا اے میرے رب, تم نے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک پیدا ہوئے انسان کو جتنی خوشیاں دی ہیں وہ سب مجھے دی جائے. تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا بندے تم نے نہ مجھے پہچانا اور نہ اپنا مرتبہ اور مقام پہچانا. تمہارا مقام تو بہت بلند ہے, تمہارا مقام میرے نزدیک بہت بلند ہے, تم نے تو بہت معمولی چیز مانگی ہے, بہت معمولی چیز مانگی. اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے اپنے چھوٹے بچے کی بات یاد آئی. جب میں یو کے میں تھا, پہلی دفعہ میں واپس آ رہا تھا وہاں سے انگلینڈ سے, تو میں نے بچوں کو فون کیا تمہیں کیا لے, تو میرا چھوٹا بچہ اس وقت 2-2.5 سال کا تھا. ابھی اس نے باتیں شروع کر دی. مجھے کہتا مجھے مال پھلئی رہا, پھلئی نہیں پھلئی تھا. تو اب بھی میں اس کو کہتا ہوں تو آ گئے, میں کہا تم تو وہی ہو کہ انگلینڈ سے کہتا ہوں میرا مال پھلئی رہا. مجھے وہی چیز وہی بات نظر آئے کہ ہماری مثال وہی ہے. اور پھر اللہ اس کو فرمائے گا کہ تم نے خود کو بھی نہیں پہچانا اور مجھے بھی نہیں, میرے پاس جو کچھ ہے وہ مانگو. تم کیا چیزیں مانگتے ہو؟ اور تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ صرف اتنا ہے کہ پورے انسانوں کو جتنی خوشیاں ملی ہیں وہ تمہیں دیں. یہ کیا ہے؟ دنیا کی خوشیاں کی, دنیا کو کیا ہوگی اور دنیا کی خوشیاں کیا ہوگی. تب پتہ چل جاتا ہے کہ واقعی انسان کا مرتبہ اور انسان کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بڑا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے بہترین ساخت پہ پیدا کیا. اس کو اللہ نے خلیفہ کا لقب دیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. بہت بڑا مقام ہے, بہت بلند. ان لوگوں نے نہیں سمجھا انسان کو جو کہتے ہیں کہ یہ صرف سوشل اینیمل ہے, سوشل اینیمل ہے. بہت ظلم کیا انسان, اپنے آپ پر بہت ظلم کیا. گویا کہ انسان خود اپنے آپ کو وہ مقام نہیں دے سکتا جو مقام اس کا رب اس کو دے رہا ہے, جو مقام اس کا رب اس کو دے رہا ہے. تو یہ ہے خلافت, انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر ہوا یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا. فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ہم نہیں سمجھتے اس بات, ہمیں سمجھایا جائے. یہ اعتراض نہیں تھا, معلوم کرنا تھا کہ خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے, اور اختیار دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی اختیار کو درست طریقے سے استعمال کرے گا اور کبھی اختیار کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا, اور غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو فساد کرے گا. تو ہم نہیں سمجھتے کہ ایک ایسی مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور پاکی بیان تو کرتی ہے اور کبھی بھی گناہ نہیں کرتی, ان کے موجود ہوتے ہوئے ایسی مخلوق کا پیدا کرنا جو کبھی اختیار کو غلط طریقے سے بھی استعمال کرے, اس کا پتہ ہے, اس کا مقصد کیا ہے, ہم نہیں سمجھتے. تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون, مجھے پتہ ہے تمہیں پتہ نہیں, مجھے پتہ ہے اور تمہیں پتہ نہیں. فرشتوں نے کیسے معلوم کیا؟ لفظ خلیفہ سے معلوم کیا. کچھ لوگوں نے یہاں بھی لکھا ہے تفاسیر میں, خاص کر امام ابن جوزی اور غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہمیں بتایا جائے کہ وہ انسان کیا کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, اس کی پوری تفصیلات ہمیں بتائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی. تو اس میں یہی بھی تھا جو آج کل لوگ کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے پوچھا جب یہ کرتے ہیں تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, جو مقصد ہے وہ مقصد بہت بلند ہے. جو مقصد ہے خلافت کا مقصد وہ بہت بلند ہے, وہ سمجھے گا میری باتوں کو اور میں اسے ایک بہت بڑا مقام دوں گا. ان میں انبیاء, صلحاء, اتقیاء, مومن, صالح ایسے لوگ ہوں گے جو میری بات کو مانیں گے, میرے اوپر اعتماد کریں گے, اور کچھ ایسے بھی ہوں گے. تو یہ معرکہ خیر و شر برپا کیا اللہ تعالیٰ نے, ایک معرکہ برپا کیا, خیر اور شر کا مقابلہ ہوگا. جو لوگ خیر کو اختیار کریں گے ان کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا, اور جو شر کو اختیار کریں گے ان کو بہت بڑی سزائیں دی جائیں گی. شر کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین
کہ ہمیں ایک بند قلعے میں بند کر کے ہمارے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا ہے. ہمارے لیے کئی راستے کھول دیے ہیں، کئی راستے کھول دیے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا. جب یہ حکم دیا تو جنت میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ بالکل خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، تاکہ انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ وہ جنت ہے جو میرا اصل وطن ہے، جو میرا اصل ملک ہے، میں اسی جنت کا باشندہ ہوں. اور یہ ابلیس وہ چیز ہے جس نے مجھے اس جنت سے نکالا ہے. تو پھر ان کے ذہن میں ابلیس کے ساتھ دشمنی کی جو پیدائشی طور پر ایک تخم ڈالا جائے، پیدائشی طور پر ایک نفرت ڈالی جائے. لیکن جو لوگ اپنے اس ازلی دشمن کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ان کو پھر سزا ملنی چاہیے. جو لوگ کسی ایسے شخص کے دھوکے میں آ جائے جس نے اس کے باپ اور دادا کو اپنے گھر سے نکالا اور اسے پتہ ہو کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکالا، جو اس کے ساتھ ازلی اور ابدی دشمنی کر رہے ہیں، جو اس کی عزت کے بالکل دشمن ہو، جو اس کے احترام کے دشمن ہو، جو اس کی ذات کے دشمن ہو، اور پھر بھی جا کر اس کے در پر سجدہ ریز ہوتا ہو، پھر بھی جا کر اس کی بات مانتا ہو، وہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہو یا پھر بھی اس کی بات مانتا ہو، تو ایسے لوگوں کو تو سزا ملنی چاہیے. اگر ایسے لوگوں کو سزا نہ ملے تو پھر سزا کیسے ملنی چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا فرمایا، اور پھر اسی جنت میں پھر جب پیدا فرمایا تو پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس وقت جتنی بھی مخلوق تھی جنت میں، فرشتے تھے اور جنات، سب کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو پیدا کر دوں تو پیدا ہوتے ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. قرآن میں یہاں سورہ البقرہ میں یہ بات آئی ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کی طرف سجدہ کرو. تو آپ حیران ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کو ویسے اعتراض کی وہ پڑی ہوئی ہے. کئی دفعہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو حکم دیا تھا. ایک دفعہ اسلام آباد سے ایک شخص آیا مردان مجھے ملنے، کہتے آپ کے پاس اس لیے آئے ہوں کہ وہاں پہ کئی لوگوں سے میں نے پوچھا لیکن مجھے جواب نہیں ملا. میں نے کہا وہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کو جواب نہیں ملا؟ کہتے یہ کہ قرآن میں یہ ہے کہ انی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کی طرف سجدہ کرو. اور پھر بھی ابلیس کو خواہ مطعون کرتے ہیں اور معتوب کرتے ہیں اور اس سے خواہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اسے تو حکم ہی نہیں دیا گیا. تو مجھے ایک ہنسی بھی آ گئی. میں نے کہا یار یہ شیطان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک وکیل پیدا ہوگا اسی طرح. آپ کو کیا پڑی ہے شیطان کے ساتھ کوئی خاص دوستی ہے، کوئی چیز لائی ہے، تمہیں تحفہ لایا ہے، کوئی خاص مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ اس سے ہمدردی کیوں ہو؟ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ شیطان کے ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ ویسے شیطان کو مطعون کرتے ہیں. اور آج کل پوری دنیا میں شیطان کے پجاری سیٹینک چرچ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا میں. اور ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی، امت اخبار میں آئی تھی کہ پاکستان میں 4000 کے لگ بھگ لوگ شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں، شیطان کی عبادت کرنے. انہوں نے یہی دلیل پکڑی. بہرحال پھر میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بات جو تمہیں آج سوجھی ہے یہ شیطان کی کیوں نہیں سوجھی؟ یہ بات جو تمہیں آج سوجھی ہے کہ مجھے تو حکم نہیں دیا گیا تھا، یہ بات شیطان کو کیوں نہیں سوجھی؟ تو شیطان سے بہت بڑھ کر سمجھدار آ گیا ہے. شیطان تو ہمارے بابا سے بھی بڑا ہے. بڑے کا مطلب یہ عمر میں بڑا ہے نا. پہلے آدم علیہ السلام تم پہلے نہیں پیدا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے شیطان پیدا ہوا تھا. تو یہ سارے لوگ اس کے سامنے پیدا بھی ہوئے اور تجربے بھی ان کے سامنے اور اس کے سامنے مرے بھی ان کے ساتھ اس کے سامنے. اس کا مطلب ہے بہت بڑا تجربہ کار. تو میں نے کہا آپ اس سے تیز کیسے نکلے؟ یہ مجھے نہیں معلوم. تیسری بات میں نے اسے کہا دیکھو قرآن پڑھو. قرآن میں سورہ اعراف میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم ابلیس سے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ما منعک الا تسجد اذ امرتک. جب میں نے اسپیسیفکلی تمہیں حکم دیا کہ سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہاں پہ صرف فرشتوں کا ذکر ہے. اور کچھ لوگ میں حیران ہوں، کچھ لوگوں نے یہاں پہ بڑا وہ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل میں ہے کہ بس حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے اور دوسرے ابلیس کو اس میں کیسے شامل کیا جائے. سمجھ میں آئے؟ اب باقی قرآن کو بھی پڑھیں، صرف ایک آیت کو تو نہ پڑھیں.
ابلیس کس چیز نے تمہیں روکا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا کہ میں نے جو آدم پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کے سامنے تم سجدہ کرو، تم نے سجدہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ تو قال انا خیر منہ، اس نے کہا اسی لیے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقت۔ تو میں نے وہ آیت جب نکالی نا تو کہتے ہیں اچھا یہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ پتہ میں پتہ تھا یا نہیں تھا، بہرحال میں نے آپ کو بتا دیا۔ قرآن پڑھو، قرآن میں یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے اور ابلیس کو اسپیسیفکلی الگ حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سجدے کا مطلب کیا تھا؟ سجدے کا مطلب یا تو یہ تھا کہ جس طرح ہم کعبہ کی طرف سجدے کرتے ہیں، اور اگر آدم علیہ السلام کی طرف سجدے کرنے کا حکم تھا تب بھی یہ بات تھی کہ جب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے حکم پہ آپ سجدہ کریں۔ کچھ ہندو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم تو بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور تم ہمیں کافر کہتے ہو اور تم خود بیت اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہو، تو کیا ہم بیت اللہ کے ماڈل جیب میں رکھتے ہیں اور جب سجدے کرتے ہیں تو بیت اللہ کے ماڈل کے سامنے سجدے کرتے ہیں یا اس کی طرف سجدے کرتے ہیں؟ پہلی بات تھی تم تو بتیں رکھتے ہو اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہمیں تو ہمارے رب نے حکم دیا ہے، تمہیں کس نے حکم دیا؟ ہمیں تو ہمارے رب نے حکم دیا کہ فواللوا وجهك شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تمہیں کس نے حکم دیا ہے کہ بتوں کے سامنے سجدے کرو؟ اگر کوئی حکم اللہ کا ہو تو سناؤ۔ تو اللہ کا حکم ماننا یہ توحید ہے اور یہ ایمان ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ، ہم اگر اس وقت ہوتے اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم سب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو ہم سجدہ کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ جس نے کر دیا وہ مومن بنے، جس نے نہ کیا وہ کافر اور فاسق اور فاجر اور بدعمل اور ملعون بن گئے۔ اصل پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہی اصل توحید اور اصل ایمان، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابلیس نے انکار کیا۔ ابلیس نے انکار کیا تو کس کے سامنے سجدے سے انکار کیا؟ اللہ کے سامنے سجدے سے انکار نہیں کیا، آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کیا۔ اس سے دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننے سے اس نے انکار کر دیا۔ آپ اس کے لیے یہ توجیہ نہیں کر سکتے کہ اس نے دیکھو نا اللہ کے سامنے سجدے سے انکار نہیں کیا تھا، غیر اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کر دیا۔ آدم علیہ السلام تو کوئی خدا نہیں تھے، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں خدا کے سامنے سجدہ نہیں کروں، اس نے تو یہ کہا کہ میں بندے کے سامنے سجدہ نہیں کروں۔ حقیقت بات یہ نہیں تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس نے عقل پیش کی۔ اس نے کیا دلیل پیش کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے بہتر ہے اس لیے میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے حکم نہ دیا جائے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے، اگر حکم دیتا ہے تو اسے حکم دیا جائے کہ میرے سامنے سجدہ کرے، اس لیے کہ میں بہتر ہوں۔ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں عقل پیش کرنا یہ ابلیسی ذہنیت ہے، ابلیسی ذہنیت۔ سب سے بڑا غلط کام اس نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اس نے عقل پیش کی۔ آج کل بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں عقل پیش کر رہے ہیں، یار جی میری عقل یہ چاہتی ہے، اور عقل کا تو یہ تقاضا ہے، وہ کون سی عقل کا تقاضا ہے؟ ابلیسی عقل ہے، وہ ابلیسی عقل۔ پچھلے دنوں ایک بات نے مجھے بڑا مزہ دیا۔ میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 3-4 دفعہ پیش ہوا یہ سود کے معاملے میں، سود کے خلاف وکیل دلائل دے رہے ہیں، پھر ہم کا جواب۔ تو رمضان سے پہلے ایک بات میں نے ان کے سامنے کی، اچھا ہوا کہ وہ بات پھر انہوں نے مان لی، اور پچھلے دنوں 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، چیف جسٹس جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ کے، اس کے سامنے اسٹیٹ بینک کے وکیل نے کہا کہ عقل کا تقاضا یہ ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے۔ اس نے کہا مجھے وہ بات بڑی دلچسپ ہے، اس نے کہا جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو عقل کو ادھر رکھو، اور پھر کہتے ہیں میں کیوں یہ بات کرتا ہوں؟ اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ سود کی وجہ سے تباہی آتی ہے، تو انسان نے تجربہ کر کے آخر زیرو انٹرسٹ پر ساری دنیا آ گئی۔ اب سمجھ آ رہی لوگوں کو کہ واقعی سود تو تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو جب تمہاری عقل سینکڑوں سال بعد اسی بات پہ آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہی ہو چکی ہوتی ہے، تو پہلے سے اس کو کیوں نہ مانی جائے؟ پہلے سے اس کو کیوں نہ مانی؟ یہ ہے وہ بنیادی بات کہ انسان، اور میں نے آپ کے سامنے شاید پچھلے سال وہ مثال پیش کی تھی، پچھلے سال اس درس میں اگر شریک لوگ پوچھتے تھے، میں نے ایک انگریز سے پوچھا تم کس ہاتھ سے کھاتے ہو؟
کہتے ہیں جس ہاتھ سے بھی کھایا. میں نے کہا ناک اور صفائی کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جس ہاتھ سے بھی کی. میں نے کہا یہ کون سی بات تھی کہ جس ہاتھ سے ابھی تم نے صفائی کی ابھی اس ہاتھ سے تم نے نوالا منہ میں ڈال دیا؟ تو یہ کتنی بری بات ہے. کہتے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں ہمیشہ کھانے کے لیے ایک ہاتھ استعمال کرتا ہوں، دائیں ہاتھ، اور صفائی کے لیے بائیں ہاتھ استعمال. میں کبھی دائیں ہاتھ سے صفائی نہیں کرتا اور میں کبھی بائیں ہاتھ سے کھاتا نہیں. پھر تب کہتے ہیں تم بڑا اچھا کام کرتے ہو. میں نے کہا مجھ سے یہ پوچھو کہ یہ میں نے سیکھا کس سے ہے؟ یہ تو اگر عقل کی بات ہوتی تو آپ یورپ والے اور مغرب والے ساری دنیا میں ہوشیار سمجھے جاتے ہیں، تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ آپ یہ بات معلوم کرتے اور آپ ساری دنیا کو بتا دیتے. تو ابھی تک تو خدا کو پتہ نہیں. تو کہتے کیسے پتہ چلا تمہیں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا. اتنی سادہ سی بات تھی، لیکن اس سادہ سی بات کو بھی پوری دنیا کے انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے تھے. اگر سمجھ سکتے تو ابھی امریکی کتابوں میں کئی بار لکھ چکا ہوتا کہ بھائی اس طرح کرے کہ ایک ہاتھ سے صفائی کرے اور ایک ہاتھ سے کھانا کھائے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے اور بائیں ہاتھ سے صفائی کرے. ہے کہ ہے کیا کس نے بتایا یا خود اس پر عمل کرتے؟ اب بھی نہیں کرتے. کتابوں میں موجود ہے، ہزاروں لاکھوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے، پھر بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. انسانی عقل اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں بالکل 1 سال کے بچے کی عقل کے برابر بھی نہیں ہے. تو شیطان نے جو دوسرا غلط کام کیا وہ نہیں کیا. اس کے بعد آگے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ابلیس کو حکم دیا کہ جب تم نے انکار کیا اور جب تم نے سجدے سے انکار کیا تو اب چلو نکلو یہاں سے. تو ابلیس کو جنت سے نکالا. ما لک ان تتکبر فیہا، تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ جنت میں بڑائی ادارہ بن کے یہاں پہ رہو، نکلو. جنت سے اس کو نکالا. جنت سے نکالا گیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اب تم دونوں جنت میں رہو، جہاں بھی چاہو کھاؤ پیو، لیکن فلا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ پڑھو. یہ درخت کے پاس کوئی درخت بتا دیا ہمیں اس میں معلوم کرنے کا کیا ہے، کیا فائدہ ہے کہ اس درخت کے پاس کوئی درخت تھا جو بھی تھا، ہمیں اس میں جانے کی کیا، ہمیں اس میں جانے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی کہیں وہ کام نہ کر رہے جو اللہ نے ہمیں منع کیا. بس وہ درخت اگر اس درخت سے ہمیں منع کیا ہوگا تو پھر تو ہم اس کوج میں پڑھ دیتے. لیکن ہمیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہم اس کوج میں پڑھیں کہ کن کن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا. وہ درخت کیا تھا وہ اللہ کو پتہ ہے اور آدم علیہ السلام کو پتہ. بس آدم علیہ السلام تو نہ پڑھتے تھے، نہ جاتے تھے. ابلیس نے ان کے دماغ میں بات ڈالی. اب لوگ یہاں پھر بھی پوچھتے ہیں آپ بھی جماعت ہیں اس طرح بچے ہمارے پوچھتے ہیں ابلیس تو جنت سے نکالا گیا تھا تو کیسے اس نے آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈال دی. سورہ المومنون میں ایک آیت ہے، المومنون وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اور یہ کہتے رہو کہ اے میرے رب میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کی اکساہٹ سے اور شیطان کے وسوسوں سے، اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب آ جائے. پتہ چلا کہ شیطان 2 طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وسوسے اس کے دور سے بھی کرتا ہے اور قریب آ کر بھی کرتا ہے. پتہ چلا کہ دور سے اس کے پاس ایک قوت ہے. کیسی قوت ہے؟ بس اللہ نے اسے پیدا کی، اس کے قوت دی. کئی چیزوں کے پاس قوت ہے. آج میں نے اخبار میں پڑھا یہ کبوتر جو ہے اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، یورپ والے کہتے ہیں اس کے اندر ایک صلاحیت ہے، وہ کینسر کو معلوم کر سکتے ہیں. انسان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. کتنی لیبارٹریوں کے ٹیسٹ آپ کر لیں گے اور کتنے لیبارٹریوں سے اور کتنے پروسیس سے گزاریں گے تب بھی پتہ چلا کوئی کہے گا کہ ہے کینسر اور کوئی کہے گا کہ نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ کبوتر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ معلوم کر سکتا ہے کہ اس شخص کے اندر کینسر ہے کہ نہیں. آج کی خبر ہے، نیٹ پہ آپ دیکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو کون سی صلاحیت زیادہ دی ہے، کس کو کون سی صلاحیت زیادہ دی ہے. آپ کو پتہ ہے سانپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان میں جو صلاحیت دی ہے، اس کی آنکھیں ہیں تو وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اپنی زبان سے معلوم کرتا ہے. وہ زبان سے پوری چیزیں معلوم کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ زبان نکال کے آیا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کس چیز کو کون سی صلاحیت دینی چاہیے، ہم نہیں جانتے. تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے، اس نے وسوسہ ڈالا اور قسمیں کھا کر اس کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس درخت کو کھا
کھاؤ اور تم فرشتے بن جاؤ گے اور جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ اب آدم علیہ السلام تو بالکل کسی کو جو شخص کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ دوسروں سے دھوکہ کھا بھی سکتا ہے۔ من خدعنا باللہ خدعنا، جس نے اللہ کا نام لے کر ہمیں دھوکہ دیا تو اس نے ہمیں تو دھوکہ دیا، وہ تو دھوکے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے پوچھا بھی، آدم میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، پھر تم نے اس کی بات پر اعتماد کیوں کیا؟ بعد میں بہت بات تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ اس نے تیرے نام کی قسم کھا کر مجھے کہا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس نے دونوں کو قسمیں کھا کر کہا کہ میں یقیناً اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں۔ تو جب اس نے کہا کہ میں خیرخواہ ہوں تو میرے خیال میں یہ نہیں تھا کہ کوئی جھوٹ قسم بھی کھائے گا دھوکے دینے کے لیے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائے گا کسی کو دھوکہ، یہ میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میں تو صاف ذہن والا آدمی تھا اور میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھا کہ کوئی دھوکہ بھی دے اور دھوکے کے لیے اللہ کا نام بھی استعمال کرے، اسی وجہ سے میں دھوکہ نہیں پڑا۔ بہرحال اس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، فَأَكَلَا مِنْهَا، تو دونوں نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے اس درخت سے کھایا۔ یہ بات غلط ہے کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ پہلے حضرت حوا علیہ السلام نے کھایا اور آدم علیہ السلام کہیں واق پہ چلے گئے تھے، واق پہ کہتے تھے تو حضرت حوا ساتھ ہوتی ہے، کہنے نہیں جاتے تھے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو یہ کیسی بات ہو گئی کہ وہ کہیں دور چلے گئے تھے اور واپس آئے تو حضرت حوا علیہ السلام نے وہ آدھا پھل کھایا تھا اور آدھا ان کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ باتیں جیوش انسائکلوپیڈیا میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہیں اور وہیں پہ یہودیوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، یہ یہودیوں سے مسلمانوں میں یہ پھیلائی گئی باتیں ہیں کہ عورت جو ہے وہ ازلی اور ابدی بدبخت ہے اور وہ جہنمی ہے ازلی اور وہ ایسی ہے، وہ شر ہے، اور یہ پوری دنیا میں جتنے بھی شر اور فساد اور جتنے بھی بگاڑ اور جتنے بھی مصیبتیں ہیں یہ ساری عورتوں کی وجہ سے ہے، اور پہلے آدم علیہ السلام کو انہوں نے گمراہ کیا اور انہوں نے ان کو غلط راستہ دکھایا اور ان کو دھوکہ دیا۔ یہ ساری باتیں مسلمانوں نے اگر ان سے لیے ہیں تو یہ مسلمانوں کی پیدا کی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ مسلمانوں نے زیادہ سے زیادہ یہ غلطی کی ہے جو کسی کے لیے کہ وہ کسی پر اعتماد کرتا ہے کہ شاید یہ بھی دھوکہ نہ دیتا ہوگا، شاید یہ بھی دھوکہ نہ دیتا ہوگا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ اسی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے کہ خود دھوکہ نہیں دیتے، اور جب کوئی اس طرح کے اچھی شکل میں اور اچھے انداز سے اور میٹھی زبان کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس اس کی بات ٹھیک ہوگی، تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں نے جب وہ کھانا کھایا جو بھی چیز تھی فوراً ان کے لباس اتر گئے، اور لباس اتر گئے تو کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں صرف ان کو نظر آئے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ دوسرے لوگوں نے ان کی شرمگاہیں دیکھی، قرآن نے نہیں فرمایا، قرآن نے فرمایا بدت لہما سوآتہما، صرف ان کو نظر آئے۔ یعنی ایک انسان کے اندر حیا کی سب سے بڑی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ حیا کے اعلیٰ مرتبے میں ہوتا ہے تو وہ بغیر ضرورت کے اپنے ان اعضاء کو نہیں دیکھتا جہاں پہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، دیکھتا ہے تو ضرورت کی بنیاد پر دیکھتا ہے، ضرورت نہ ہو تو وہاں بھی نہیں دیکھتا، اور وہ اس کی نظر میں ہو تو یہ اس کے لیے ایک ناقابل برداشت بات ہوتی ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور فوراً ہی اس پر اپنے جنت کے درختوں کے پتے اس پہ بار بار چپکا رہے تھے کہ چلو ہمیں تو نظر آ رہا ہے اور ہمیں بھی نظر رہا ہے، باقی کسی کو نظر نہ ہے، ہمیں بھی نظر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ حیا کا تخم اور حیا انسان میں فطری طور پر ودیعت کی گئی ہے، فطری طور پر حیا انسان میں ودیعت کی گئی ہے۔ جو انسان ہوگا اور اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہوگی تو وہ بالکل حیاناک ہوگا، اور شرم کی جو جگہ دیکھنے کی نہیں ہے وہ اسے نہیں دیکھے۔ جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکلو اب تم بھی نکلو، پھر انہوں نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی، استغفار کی، لغزش کی، اور شیطان کے اکساہٹ کے نتیجے میں آئی تھی، کوئی گناہ کے قصد اور ارادے کے نتیجے پر تو نہیں آئی تھی۔ بہرحال جب انہوں نے فرمایا اور دعا کی اور استغفار کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول فرمایا، لیکن پہلا جو حکم دیا تھا اسی حکم کو برقرار رکھا۔
اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. کئی جگہ بھی جس طرح سورۃ اعراف میں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، تمہارے باپ دادا کو اس نے جنت سے نکلوایا. تو کیسے نکلوایا؟ ان کی توبہ تو قبول ہوئی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا، سب نکلو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان سے غلطی سرزد ہو گئی لغزش، تو فوراً اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نکلو. اب نکلنے میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ جنت سے نکلو، اور دوسری یہ کہ تم نے غلطی کی ہے. اب غلطی کی تو انہوں نے معافی مانگی اور معافی ہو بھی گئی، لیکن وہ پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے جو نکالنے کا تھا وہ برقرار رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکالنے کی بنیادی وجہ تو وہ تھی، لیکن توبہ کی وجہ سے وہ غلطی معاف ہو گئی. اب نکالنے کا حکم برقرار ہے. اسی کی وجہ سے اس نکالنے کے حکم کی نسبت ابلیس کی طرف کی جاتی ہے کہ بظاہر تو سبب وہ بنا. اب آدم علیہ السلام اور ابلیس، یہاں پہ جو مارکہ خیر و شر کی بات ہے اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسی پر آج ہم اپنی بات اختتام تک پہنچائیں. تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ تھا کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں، ایک ہے امر اور ایک ہے نہی. تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس نے امر کی مخالفت کی. آدم علیہ السلام کو امر نہیں کیا بلکہ نہیں کیا کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو جس طرح کرو امر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہے، اسی طرح نہ کرو یہ نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ. تو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دو قسم کے ہیں، ایک مامورات اور ایک منہیات. ایک وہ ہے جو جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کی مخالفت بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک وہ ہے جو نہ کرنے کے لیے، ان کی مخالفت بھی نہیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار جی میں تو کسی کے وہ نہیں کرتا. کچھ انگریز اس طرح کہتے ہیں یار میں تو اگر شراب پیتا ہوں، میں اگر یہ کرتا ہوں تو کسی کو تکلیف ہو، میں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کسی کو گالی نہیں دی، آخر مجھے جہنم میں کیوں لے جائے گا، مجھے جنت کیوں نہیں ملے گی؟ تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ رب العالمین نے صرف چند چیزوں کو حرام نہیں کہ کچھ پابندی اور کچھ فرائض بھی قرار دی. یعنی کسی ملک میں داخلے کے لیے صرف یہ شرط ہے کہ تمہارے جیب میں چرس نہ ہو، کہ یہ بھی شرط ہے کہ تمہارے پاس پاسپورٹ اور ویزا بھی ہو. بھائی کچھ چیزیں تمہارے پاس ہونی چاہیے. پاسپورٹ تمہارے پاس ہونا چاہیے، اس پہ ویزا ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. تمہارے جیب میں چرس نہیں ہونی چاہیے، تمہارے جیب میں پستول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. تو صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں جو نہیں تھی وہ تو میں نے کر دی، اور جو تھی آپ مجھے داخلہ دے. آپ کہیں میرے جیب میں کچھ چرس نہیں ہے، میرے جیب میں پستول نہیں ہے، مجھے داخلہ دیا جائے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ بھی رکھو نا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت کے لیے یہ دونوں باتیں رکھی، اور جہنم جو لوگ جائیں گے کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اوامر کی نافرمانی کی ہوگی، اور کچھ وہ ہوں گے جنہوں نے نواہی کی نافرمانی کی. دوسری بات ذہن میں یہ ہے کہ اصل میں ابلیس نے یہ کام کیوں کیا؟ جی یہ بات سمجھ لیں. ابلیس کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو جنت سے نکالا گیا، اس میں آدم علیہ السلام کی آخر کیا غلطی تھی؟ آدم علیہ السلام کا اس میں کیا حصہ تھا؟ سمجھ میں آتی ہے؟ یعنی اگر ابلیس کو جنت سے نکالا گیا تو اس میں آدم علیہ السلام کا کوئی کردار تھا؟ کوئی کردار بھی نہیں. آدم علیہ السلام نے تو ابھی بات بھی نہیں کی تھی. اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس کو برابر کر دوں، تیار کر دوں اور اس میں روح پھونک لوں، فوراً تم اس کے سامنے سجدہ کر لو. اب فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو کہا نکل جا. اب ابلیس اگر جنت سے نکالا گیا تو اس میں آدم علیہ السلام کا تو کوئی کردار نہیں تھا، اس نے تو کوئی بات بھی نہیں کی تھی، اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا تھا، اس نے تو ابلیس کے ساتھ کوئی مناظرہ نہیں کیا تھا، اس نے ابلیس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی تھی. لیکن ابلیس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اسی آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا کہ میں نے اس کے، اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے نکالا گیا. اگر یہ بات وہ کسی اور، اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئی اور حکم دیتا اور وہ کسی اور حکم کی نافرمانی کرتا تب وہ جنت سے نکالا جاتا. تو سب سے پہلے بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دشمنی کی ابتدا ابلیس کی طرف سے ہے. اس میں آدم علیہ السلام کا
فَاتَّقُوهُ يَا بَلْدَخَلْنَا. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتانے کے لیے اس نے یہ کام کیا کہ فَبِمَا أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ. اس شخص کو تم نے میرے اوپر عزت دی اور میں اس کی اولاد کو تباہ و برباد کر دوں گا اور میں تجھے بتاؤں گا کہ یہ تمہارے راستے پر چلنے والے نہیں، یہ میرے ساتھ بنیں گے. دیکھیں نا، اس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ اس وقت اس نے بات کی کہ جب اس کو قیامت تک مہلت ملی ہوئی تھی. جب اس کو قیامت تک مہلت، جب وہ سمجھتا کہ اب مجھے مہلت تو دے گا، مہلت دے کے اللہ تعالیٰ مخالفت تو نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے یہ بات کر دی کہ میں اس کی اولاد کو تباہ کر دوں گا. اور صرف اولاد کو تباہ نہیں کر دوں گا، آدم علیہ السلام کو جنت میں بھی نہیں رہنے دیا. اس کے دماغ میں وسوسہ ڈالا کہ نہیں، قسم بھی کھائی، دھوکہ بھی دیا، اور جب تک اس کو جنت سے نہ نکالا اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میرا رب، ایک حکم مجھے ملا، میں نے اس کی نافرمانی کی اور میں جنت سے نکال گیا، اور ایک حکم اس کو بھی مل گیا، اس نے بھی نافرمانی کی، تو میری بات ٹھیک ثابت ہو گئی کہ یہ سجدے کے لائق نہیں تھا. سمجھ میں آ گیا؟ وہ یہ بتانا چاہتا تھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو بات آپ کی سمجھ آ جائے گی، یہ اصل سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. کیسے فرق ہے؟ ابلیس نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، تو ابلیس کو کسی نے کہا تھا کہ نافرمانی کرو، کسی نے اس کو دھوکے میں ڈالا تھا. اور آدم علیہ السلام نے جو درخت کھایا وہ کیوں کھایا؟ ابلیس نے اس کو دھوکہ دیا اور قسمیں دی. پتہ چلا کہ ابلیس شر محض ہے، شر محض، خالص شر. آپ کہیں گے کہ خالص شر ہے، ہاں خالص شر ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ جنت میں تھا، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کی بنیاد پر اس کو اس وقت تک جنت میں رکھا جب تک اس نے کوئی نافرمانی نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم کی صفت ہے کہ وہ جانتا تھا پہلے سے کہ یہ ابلیس شر محض، یہ نافرمانی بھی کرے گا اور یہ میرے منہ آئے گا اور یہ میرے بندوں کو گمراہ بھی کرے گا. لیکن جب تک اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کی استعداد اور اس کی نیت اور اس کے دل کے اندر جو بات تھی اس کی بنیاد پر اس کو سزا نہیں دی. کتنا رحمان رحیم ذات ہے. دوسری بات، جب اللہ رب العالمین نے ابلیس سے کہا کہ کیوں نہیں کیا سجدہ، تو ابلیس نے کیا کہا؟ اچھا کیا کہ نہیں کیا. خلقتنی من نار انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. وہ اپنی غلط بات کے لیے دلیلیں ڈھونڈنے لگا اور غلط غلط دلیلیں ڈھونڈنے لگا. یہ بات غلط ہے کہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور تمہیں، اور اس کو مٹی سے پیدا، اور آگ مٹی سے بہتر. کیوں آگ مٹی سے بہتر ہے؟ آگ میں کچھ سوائے ایک بات کے کہ آگ میں غرور ہے، تکبر ہے، بڑھوتری ہے، وہ ہمیشہ اوپر کی طرف زور کرتا ہے اور مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے. مٹی میں تواضع ہے، آگ میں تکبر ہے، اور تواضع اور تکبر کا جب مقابلہ ہو جائے تو تواضع تکبر سے بہتر چیز ہے. آپ آگ میں کوئی چیز ڈالیں گے تو اس کو بسن کر کے ختم کر دے گی، جلا دے گی. آپ مٹی میں دانا ڈالتے ہیں تو کتنے، ایک دانے کے کتنے دانے نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی آگ سے بہتر ہے کئی لحاظوں سے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آگ مٹی سے بہتر، کسی ایک چیز میں اس کی بڑھوتری سے یہ معنی ہے کہ ہمیشہ دوسری چیز سے بہتر ہے. قیاس بھی کیا، عقل بھی استعمال کی اور غلط بھی استعمال کی. دوسری بات ہے کہ اللہ کے بات کے مقابلے میں اگر کسی کے پاس اصلی دلیل ہوتی بھی ہے تب بھی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دلیل نہ دیں. دلیلیں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتی، اللہ کے مقابلے میں دلیل نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے کس کی دلیل چل سکتی ہے؟ آپ یہ بات ماننے کی ہے کہ ایک شخص، ایک انسان کے پاس ایسی کوئی دلیل ہو جو اللہ رب العالمین سے بات منوائے دلیل کی بنیاد پر، دعا کی بنیاد پر، تو آپ بات منوائیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر لیں، آپ مانگیں، آپ سجدہ کریں، آپ عاجزی اختیار کریں. جس طرح بچے روتے ہیں اسی طرح آپ روئیں تو اللہ تعالیٰ سے بات منوائیں. لیکن اگر آپ دلیل سے اللہ تعالیٰ سے بات منوائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کس کی دلیل چلے گی؟ تو ابلیس نے یہ بڑی غلطی کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو کہا کہ کیوں کیا تو اس کو چاہیے ہوتا کہ وہ کہتے کہ مجھ سے غلطی ہو. اب آدم علیہ السلام نے
غلطی کی؟ جب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں غلطی کی؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب ہم نے زیادہ کی، حالانکہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی دلیل تھی. وہ دلیل کیا تھی؟ میرا رب میں نے خود تو نہیں کہا تھا کہ دیکھو شیطان نے آپ کو علم کہ شیطان نے قسمیں کھائی اور میں نے کھا لیا. یہ بات تھی کہ نہیں تھی آدم علیہ السلام کے پاس؟ لیکن یہ بات بھی آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں. گویا کہ شیطان اپنی غلط بات پر جمع رہا اور اس کے لیے غلط دلیلیں ڈھونڈتے رہا، اور آدم علیہ السلام کو جب غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اس نے توبہ کی. یہ طریقہ ہے، یہ بالکل طریقہ. یہ آدم علیہ السلام کے اولاد میں یہ ہونا چاہیے کہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اپنے آپ کو آدم کی اولاد سمجھیں. ان کو چاہیے کہ جب وہ غلطی کر رہے تو فوراً توبہ کر دے. یہ توبہ اور یہ استغفار اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ سے زیادہ مشہور ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے ہیں. تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی، ابلیس نے توبہ نہیں کی. ملا علی قاری ایک عالم دین ہے، 1200 صدی ہجری میں گزرے ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر کی انہوں نے شرح لکھی. اسی شرح میں بھی میں نے یہ بات پڑھی ہے اور کسی تاریخی کسی کتاب میں بہت پہلے دیکھی کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، نوح علیہ السلام کے ذریعے، کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے معافی مانگے اور مجھے بتایا کہ میری توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس لیے قیامت تو آنے والی ہے. لیکن ابلیس کو نوح علیہ السلام کے زمانے میں پتہ چلا کہ قیامت آنے والی ہے. ہمیں ابھی پتہ نہیں چلتا قیامت آنے والی ہے، ہم اب بھی کہتے ہیں بولتے. اور ابلیس جب نوح علیہ السلام ابوس ہوئے تو اس کو پتہ چلا کہ آپ کو قیامت قریب آ رہی ہے، تو اب توبہ کا کوئی انتظام ہونا چاہیے. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. نوح علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ نوح علیہ السلام نے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں کیوں نہیں، میرا بندہ توبہ کر لے اور میں توبہ قبول نہ کروں. میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میرے تو صفت یہ ہے تواب الرحیم، میں تو تواب ہوں، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں، بالکل توبہ کر لے. تو نوح علیہ السلام نے توبہ مزہ ہے تمہارا، ابھی تک جو کچھ کرنا تھا وہ بھی کر لیا، دل کی بڑاس بھی نکالی اور آپ بھی توبہ بھی کر لی. تو اس نے کہا توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پھر پوچھا میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پھر پوچھا تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر پوچھا کہ توبہ کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی پہلا، دوسرا نیا حکم نہیں ہے، وہی پہلا والا حکم ہے کہ اس جدول آدم علیہ السلام کی طرف سے جا کر بس ہاں وہی پہلی بات مان، نہیں ہوئی بات نہیں ہے. تو جب اس کو کہا اس نے یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پہلے نہیں، یہ تو نہیں. اس کا مطلب یہ کہ تم توبہ کرنے کا ارادہ نہیں. سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ ضد پہ اڑ گیا. ضد جو ہے حسد، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور خاص کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ضد، اللہ کے ساتھ ضد. اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جس کو صاف بات سمجھ آ جائے اور ہدایت کی بات سامنے آ جائے اور پھر وہ پیغمبر کے ساتھ ضد کر دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو جہاں چاہے میں دنیا میں اس کی رسی دراز کر دوں گا، اس کو مہلت دوں گا اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر اس کو جہنم میں لے جائیں. تو یہ دو باتیں. پھر یہ ہے کہ ایک اور بات آدم علیہ السلام میں اور ابلیس میں پھر بڑا فرق نہیں سمجھ آیا. پہلا فرق کیا سمجھ آیا؟ پہلا فرق یہ آیا کہ آدم علیہ السلام نے کسی کے کہنے پر غلطی کی اور شیطان نے کسی کے کہنے پر نہیں کی. خود اپنے نفس کے اندر ایک شیطان اور بیٹا بولتا، اس اندر شیطان کی بات مانی، خود شیطان تھا، کسی اور شیطان کی ضرورت نہیں تھی. اور آدم علیہ السلام جب تک کسی دوسرے نے اس کو نہیں بہکایا، جب کسی دوسرے نے اس کو نہیں پھسلایا اور جب کسی دوسرے نے اس کو دھوکہ نہیں دیا، وہ دھوکے میں نہیں آیا. پھر دوسرا فرق کیا تھا آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ کیوں کیا تو فوراً اس نے غلطی تسلیم کر دی اور توبہ کی. اور ابلیس کو جب کہا کہ کیوں کیا تو وہ اور بھی ڈٹ گیا، اس نے دلیلیں دینے شروع کر دی. 3 بات. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دیکھو
کی شکل میں اور خیر کے لباس میں آنا پڑا۔ اگر وہ دشمنی کے لباس میں آتا تو پھر وہ اسے پتا تھا کہ یہ نہیں مانے گا۔ اس نے قسمیں کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، دونوں کو قسمیں کھا کر یقین دلانے کی اس نے کوشش کی کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو بدخواہ کو خیرخواہ کے روپ میں اور خیرخواہ کی شکل میں آنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، انسان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ کس انداز سے دیا جاتا ہے کہ جو آپ کا بدخواہ ہوتا ہے وہ خیرخواہ کی شکل میں آئے۔ تیسری چھوٹی بات ہے، اور بات ہے وہ بہت بڑی زبردست بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر بلند مرتبہ کا حصول، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دی کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش ہے کہ جس حالت میں اب میں ہوں اس سے میں بہتر حالت میں آ جاؤں، بہتر حالت میں آ جاؤں۔ اور شیطان اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، بلکہ انسان میں جو شیطان ہے وہ بھی دوسرے انسان کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی آپ میرے ساتھ کاروبار کر لیں، میری بات مان لیں، آپ کو اتنا نفع ہوگا، اتنے ہو جائیں گے، وہ ہوگا، وہ ہوگا۔ دیکھیں نا، کسی کو دھوکہ دیتے وقت اس کو سبز بات دکھاتے ہیں۔ یہی سبز بات دکھانے کا مطلب کیا ہے کہ آج آپ جس مقام پہ ہیں اس مقام سے میں آپ کو بہت اونچا لے جاؤں گا، میری بات مان لیں۔ اور یہی بات شیطان نے آدم علیہ السلام سے کی، اور یہ دھوکہ دیا کہ ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اللہ نے جو تمہیں منع کیا ہے کہ درخت نہ کھاؤ، تو اس لیے منع کیا کہ اگر تم اس کو کھاؤ گے تو تم فرشتے بن جاؤ اور تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ تو جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنا اور فرشتہ بننا، اب آپ کہیں گے کہ فرشتہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتہ بننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پاک صاف، یعنی آدم علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ فرشتے سے میں بہتر ہوں اس لیے کہ فرشتوں نے میرے سامنے سجدہ کیا ہے، لیکن یہ فرشتے کا مفہوم ایسا ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ فرشتہ بن جائے، اس لیے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے، باوجود اس لیے کہ کسی کا مرتبہ بہت بلند ہو، لیکن ہمیشہ کے لیے فرشتوں کے بارے میں ذہن میں یہ ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے سامنے جو عورتیں آئیں اور انہوں نے ان کو دیکھا، وہ تو بانس سوار کا آئی تھی، ہر ایک یہ سمجھا کہ یوسف علیہ السلام سر سے پاؤں تک مجھے ہی دیکھے گا، اور جب وہ آئی تو انہوں نے گاسی نہیں ڈالی، انہوں نے ان کو دیکھنا نہیں، توجہ ہی نہیں کی، انہوں نے جتنی محنتیں کی تھی اپنے اوپر وہ سب محنتیں ان کو غصہ بھی زیادہ آیا کہ ہم نے ویسے اپنے آپ کو اتنا سنبھالا ہے کہ یوسف علیہ السلام کس میں دلچسپی لیں گے، اس نے تو کسی میں دلچسپی نہیں لی، سب کو صفر میں ضرب دے دیا، تو غصہ بھی تھا، لیکن جب دیکھتے تھے وہ تو کسی کو، باقی جوان ایسے ہیں، ہم جس معاشرے میں وہ رہتے تھے وہ جوانوں کا تو ان کو پتا تھا کہ دور تک تعاقب کرتے ہیں نظریں، اور یہ تو دیکھتے ہی نہیں، تو فوراً انہوں نے کہا انہا ما ھذا بشر، یہ کوئی انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی فرشتہ ہے۔ اور ملکوں پر بھی ان کو صبر نہیں آیا کہ فرشتے بھی شاید فرشتوں میں بھی بڑے مرتبے ہیں، تو ملکوں کے ساتھ کریم لگا دیا، فرشتہ ہے اور فرشتوں میں کوئی بہت بڑا فرشتہ ہے، ایسا انسان نہیں ہو سکتا۔ تو فرشتوں کے بارے میں انسان کے ذہن میں ابتدا سے ہی بات آئی ہوئی ہے، اور یہ بات ہے ابھی تک ہے اور یہ ہونی چاہیے کہ فرشتے غلطی نہیں کرتے۔ تو فرشتہ کا ہونا کا مطلب یہ انتہائی پاک صاف کردار والا ہونا، فرشتہ صفت۔ تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کر کہ انسان کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو کہ آپ کو بھی وہ دھوکہ دے سکتا ہے، اور یہ مارے کہ خیر و شر قیامت تک رہے گا، قیامت تک کی چیز۔ آخری بات اس سلسلے میں ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی کلمہ توحید تو نہیں پڑھا تھا نا، ابھی جب ان کے سامنے لوگ سجدے پہ پڑ گئے، فرشتے پڑ گئے، انہوں نے تو ایک بات ہی نہیں کی تھی، یہ کلمہ توحید کی بات اور یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بات تھی، تو جب انہوں نے باتیں شروع کر دی بات کی باتیں، ابھی تو انہوں نے بالکل کوئی لفظ کہا ہی نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب ان میں روح ڈالی گئی تو ان کو چھینک آئی، ان کو تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کے ذہن ان کے منہ سے نکلا، جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا،
تو فرشتوں نے اس کو کہا یرحمک اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جواب دلوایا کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہہ. تو یہ بات مسلمانوں میں اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہے. کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے. اور یہ آپ کا وہ ہو گیا اسائنمنٹ ہو گیا کہ کیوں اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ انسان کی جو طبیعت میں اور جو مزاج میں کئی عقدے اس سے کھل جاتے ہیں اور اس سے جو خطرات ہوتے ہیں وہ اگر ٹل جائیں چھینک آنے سے. یہ بہت تیز رفتار سے آتی ہے. اگر اس کی رفتار معلوم ہو جائے تو پتہ نہیں 100-120 میل کی رفتار سے یہ جائے گی. اور اسی رفتار سے ایک چیز اچانک آ جائے اور اس سے تمہارے ذہن کے اندر تمہارے جسم کے اندر ایک کھولاؤ پیدا ہو جائے, ایک وسعت پیدا ہو جائے, بالکل رگے جو ہے نا کھل جائے اور آپ کو کوئی نقصان نہ ہو, تو اس پہ بات ہے اللہ تعالیٰ کا حمد ادا کرنا چاہیے. تو آدم علیہ السلام نے صرف اتنا کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ ابلیس جو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا دشمن ہے تو انسان ہونے کی وجہ سے دشمن ہے, انسان ہونے کے ناطے دشمن ہے. اس وجہ سے دشمن نہیں کہ صرف مسلمان ہے, مسلمانوں کا بھی شیطان دشمن ہے اور بحیثیت انسان ہونے کے بھی انسان کا دشمن ہے. اگر کوئی اسلام چھوڑ دے اعوذ باللہ تو کیا کوئی سمجھتا ہے کہ میں شیطان کا دوست بن جاؤں گا, اور شیطان کا دوست بنو گے تو شیطان تمہارا خیرخواہ ہو جائے گا. دوستی تمہاری طرف سے ہوگی, اس کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوگی. ہمیشہ جب تک انسان کو جہنم تک نہ لے جائے اور اس مقام سے نیچے نہ گرائے تب تک وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شیطان انسان ہونے کی وجہ سے نہیں, مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارا دشمن. ہر کوئی بات غلط ہے. انسان ہونے کی وجہ سے وہ پہلا دشمن ہے اور بعد میں پھر وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی دشمن ہے. لیکن اگر آپ انسان ہوں چاہے مسلمان نہ بھی ہوں تب بھی شیطان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ 1 سال کی بات ہوگی, یورپ میں کسی ملک میں ایک شخص نے اپنی سرجری کرائی اور اپنے آپ کو کتے کا جبڑا لگا دیا, اپنی شکل بگاڑ کر اپنی شکل سے اپنا منہ کتے کا منہ بنا دیا. تو انسان اس طرح ہو سکتا ہے. اگر آپ شیطان کی دوستی کریں گے تو پھر اسی طرح ہوگا. وہ اس پر بھی نہیں بولے تو شاید اس کو اور بھی مدد میں ڈالے کہ اگر تمہارا سر کتے کا ہو تمہارا دڑ گدھے کا ہو تو پھر تو شاید وہ اپنے آپ کو گدھے بھی بنا اور پھر اس پر بھی شاید وہ بس نہ کر دے. جب تک اس کا بس چلے وہ انسان سے مذاق بناتا ہے. حدیث میں یہ بات آئی ہے جب انسان اس طرح کرے, جس طرح نیند آتی ہو تو شیطان اس پہ ہنستا ہے, تو کہتا ہے اس کے منہ کو دیکھ ہنستا ہے. مطلب ہے وہ کسی حال میں تمہیں چھوڑتا نہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو یہ تصاؤب اس کو کہتے ہیں, یہ تصاؤب آئے تو فوراً اپنا منہ ڈھانپ لو تاکہ شیطان تم سے مذاق نہ کرے اور تمہارے اوپر ہنسے نہ. یہ وہ اصل بات ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان ایک انسان ہے جو خیر اور شر دونوں کے پہلے ہوئے, اس لیے اس کے پاس آزادی کا اختیار ہے, اختیار کی آزادی. اور شیطان شر محض ہے. دوسری طرف فرشتے ہیں جو خیر محض ہے, اور تیسری طرف انبیاء علیہ السلام ہیں جو آپ کو وہ راستہ بتاتے ہیں جو خیر کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے. یہ وہ معرکہ ہے. اس معرکے میں ہمیں اللہ رب العالمین کے رسولوں, اللہ کی کتاب اور اپنے بابا کا ساتھ دینا چاہیے, بابا کے دشمن کا ساتھ دینا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.